یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی، اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع مل گیا۔ بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے، 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں، بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، they were declared brothers، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے۔ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا، اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ تو اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹھ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے۔ آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر۔ اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا، گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی؟ آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت، جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے، اس کو مقدم رکھتے ہو؟ یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے، اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید، چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا۔ اس کی تربیت بھی ہو گئی، لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے، اب رخ کرو
مسجد حرام کی طرف، فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی۔ حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہ وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی۔ آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب۔ اب یہ تحویل قبلہ جو ہے، یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں۔ فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا۔ کیسا رسول ہے یہ؟ کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع ہاتھ آ گیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر تھے۔ وہی بات کہ وہ سمجھتے تھے ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے ہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے۔ ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، ان کا تو بڑا کلچرڈ لوگ ہیں۔ تو ایک روب تھا ان کا، لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کر دیں۔ دوسری طرف سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری عکارت گئی، غلط رخ پر پڑی ہم نے، اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے، اور یہ نماز ہماری ضائع ہو گئی۔ یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا۔ اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے، میرے اور آپ کے لیے، بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوہکم شطر، یہ بار بار پورے 2 رکوع قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کا 17واں رکوع، 18واں رکوع اسی پر، اس لیے کہ ہم اس سینسٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر۔ تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی، یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے، اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے۔ اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی، چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو 10ویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے، اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لاؤ لشکر سمیت، وہ 10 محرم کو ہوا تھا، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائیڈ تھے ایک طرح سے، کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوورز، بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو، 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا۔ بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے، اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع، 17واں 18واں رکوع، 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے، ایک ہاتھ یوں ہے، بیچ میں میرا جسم ہے، تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں، رکوع 17واں 18واں، لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، 2 رکوع پہلے۔
مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے۔ قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کا رخ، اللہ تو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، فوق میں ہے، تحت میں ہے، ہر جگہ ہے۔